پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس کے شعبے میں اہم پیشرفت۔ وزیر اعظم آفس میں پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور اماراتی وفد کا اعلیٰ سطح اجلاس۔ ریئل اسٹیٹ، سرکاری اثاثوں اور قرض جاتی آلات کی ٹوکنائزیشن پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یو اے ای کے معروف سجوان بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا برادرانہ تعلقات مزید مؤثر معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں جیمز اینڈ اسٹون قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری۔ 450 ارب ڈالر کے ذخائر کے مقابلے میں برآمدات صرف 5.8 ملین ڈالر سالانہ۔ وزیر اعظم کی نجی کمپنیز اور بالخصوص نوجوانوں کی اس شعبے میں حوصلہ افزائی کی ہدایت۔ سی پیک اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے مراحل میں داخل، عوامی فلاح کی راہداری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی خبر رساں ادارے پیپلز ڈیلی کے نمائندے کو انٹرویو۔ کہا زراعت میں تعاون، مرچ، سرسوں، کینو، تل کی فصل میں کامیاب نتائج اور پاکستان زرعی مصنوعات کو چینی مارکیٹ تک رسائی ملی۔ 2025 میں پاکستان کے زرعی ماہرین کی تربیت کے لیے چین بھیجا گیا۔ چین کے تعاون سے سولر آلات، الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل مارکیٹ میں آئیں۔ یہ سال پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا سال ہوگا۔ پاکستان نے ہمیشہ چین کے بنیادی مفادات پر غیر متزلزل حمایت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں شراکت داری پر زور۔ سعودی سفیر کا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی اور تصویراتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عالمی ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ قلعہ ٹی ٹی پی پاکستان کے دشمن تحریک انصاف ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ یہ ٹی ٹی پی سے ڈرتے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ان کا لیڈر دہشت گردوں کو شہید کہتا تھا۔ سیاسی حریف خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ ایک سیاسی جماعت نے کال دی اوورسیز ملک میں پیسے نہ بھیجیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی دور میں ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا گیا۔ پاکستان اب دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان کو نمایاں عسکری برتری حاصل ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ ریلی کی صورت میں کراچی ایئرپورٹ سے روانہ۔ سہیل آفریدی پی ٹی آئی سندھ کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ انصاف ہاؤس میں اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ کراچی پریس کلب کا دورہ کریں گے۔ سہیل آفریدی کل کراچی سے حیدرآباد ریلی کی قیادت کریں گے۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب اور اتوار کو مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مزار قائد پر اتوار کو جلسہ ہے، آج ہی اس کی تیاری کرنی ہے۔ معاملے خصوصی برائے تلاش شفیع جان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کل حیدرآباد جائیں گے۔ سہیل آفریدی پیر کو وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات بھی کریں گے۔ سندھ حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کراچی آمد پر خوش آمدید کہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سندھ میں سیاسی اور سرکاری سرگرمیوں کی آزادی حاصل ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سہیل آفریدی کو سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے دورے کے پروٹوکول سے آگاہ کریں۔ انہیں کسی جلسے یا تقریب کے لیے گراؤنڈ درکار ہوگا تو حکومت سندھ فراہم کرے گی۔ یقینی بنایا جائے گا کوئی سرگرمی قانون کی خلاف ورزی یا عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مزید کہا پیپلز پارٹی جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہے اور سیاسی مخالفین کو بھی تنقید کا پورا حق حاصل ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے نکال کر وزارت خزانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے 30 جنوری تک تجاویز طلب۔ ٹیکس پالیسی آفس نے تمام صنعتی کاروباری تنظیموں اور چیمبر سے بجٹ تجاویز مانگ لیں۔ مراسلے کے مطابق ٹیکس دہندگان کے لیے نظام بہتر بنایا جائے گا۔ موجودہ معاشی حالات میں ٹیکسوں، توانائی، ٹیرف اور فائنینسنگ لاگت پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور۔ ماحولیات، تحفظ، توانائی کی لاگت میں کمی،
سماجی انصاف اور روزگار پر توجہ دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں برآمدات، مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان پیکج تیار کرنے کی ہدایت، متعلقہ ادارے گزشتہ سال سے بھی مؤثر اور سود مند رمضان پیکج تیار کریں۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ملک میں کئی دہائیوں سے جاری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی بے ضابطگیوں اور غریبوں کے استحصال کا نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ غریب عوام میں رمضان پیکج کے امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے گی۔ مؤثر نگرانی کے ذریعے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا۔ اسلامی ممالک کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورے صومالی لینڈ کی مذمت، اسلامی ملکوں کا صومالیہ سے یکجہتی کا اظہار، باعث اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور OIC کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ دورے کر کے بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کے اقدامات سے تنازعات کے شکار خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ مسلم ممالک اور OIC نے اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان سمیت دنیا کے 22 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کے دستخط ہیں۔ شام کے شہر حلب میں سیکیورٹی صورتحال مزید کشیدہ، شامی فوج اور کرد قیادت والے شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جھڑپوں کے باعث متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ۔ حلب کے سیکیورٹی کمان کے مطابق اشرفیہ، شیخ مقصود، بنی زید، السریان، الحلوق اور المیدان کے علاقوں میں کرفیو نافذ، ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی۔ شامی وزارت داخلہ کے مطابق 3 روز سے جاری لڑائی کے دوران 22 افراد جاں بحق، 173 زخمی ہو چکے۔ شامی فوج کے SDF پر شہری علاقوں پر گولہ باری کے الزامات۔ SDF نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے حکومت نواز دھڑوں پر شیلنگ کا الزام لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائجیریا میں مزید امریکی حملوں کا اشارہ دے دیا۔ نائجیریا میں مسیحیوں کو قتل کیا گیا تو متعدد حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر کی وارننگ، کہا چین تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے کہ چینی صدر پر منحصر ہے۔ چینی صدر کے قیام میں تائیوان چین کا حصہ ہے۔ مزید کہا، تائیوان پر چین کی جانب سے کسی کارروائی سے خوش نہیں ہوں، امید ہے چین تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ ٹرمپ وینزویلا پر قبضہ نہیں کر سکتے، امریکی سینٹ میں قرارداد منظور، فوجی کارروائی روکنے کے حق میں 52، مخالفت میں 47 ووٹ ڈالے گئے۔ قرارداد منظوری کے لیے کانگریس میں پیش کی جائے گی۔ قانون بننے کی صورت میں صدر ٹرمپ اسے ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ حکمران ریپبلکنز کے 5 ارکان ٹرمپ کے اقدامات پر پارٹی سے الگ ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا امریکہ کو مرکزی تجارتی شراکت دار بنانے پر تیار، تیل بیچ کر صرف امریکی سامان خریدے گا، بدلے میں سے زرعی اجناس، ادویات، برقی اور طبی آلات فراہم کیے جائیں گے۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر کی چینی سفیر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ چینی سفیر نے امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے سابق صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، وینزویلا کی خود مختاری کا احترام اور امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے سرگرم، عوام کو امریکہ سے الحاق پر آمادہ کرنے کے لیے ادائیگیوں پر غور۔ خبر ایجنسی کے مطابق فی کس $10,000 سے $1,00,000 تک ادائیگی کی تجویز زیر غور۔ ادائیگی کا مقصد گرین لینڈ کو ڈنمارک سے علیحدہ کرنا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ یورپی ممالک کو گرین لینڈ کے معاملے پر امریکی صدر کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ یورپی قیادت صدر ٹرمپ کے موقف کو نظر انداز نہ کرے۔ امریکی صدر نے ایران کو ایک بار پھر وارننگ دے دی، کہا مظاہرین کے خلاف کارروائی کی صورت میں سخت جواب دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران خبردار کیا کہ مظاہرین کو نشانہ بنایا تو ایران کو بھرپور جواب دیں گے۔ بالائی علاقوں میں یکپستہ ہوائیں، برفیلے قالین بچھ گئے، پارا نقطہ انجماد سے گر گیا۔ پہاڑوں پر روئی کے گالے، کالام میں پارا -6، اپردیر -5،
پارا چنار -4 اور مالم جبہ میں -3 ڈگری تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، یوب میں -1، کوئٹہ -3، کلات -4 اور زیارت میں ٹیمپریچر -5 ڈگری ریکارڈ۔ بولان، ڈھاڈر، مچھ، صوبت پور اور اوسط محمد میں موسم سرد۔ تیسرے روز میں بھی دھند کا راج، کراچی میں سردی زور پکڑ گئی، پارا 9.3 ڈگری پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا چوتھا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 179 ریکارڈ۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کے کئی سیکشنز بند کر دیے۔ لاہور میں نہر کنارے درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، پیر کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا، درخت کاٹنے میں پی ایچ اے کا جو آفیسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کراؤں گا۔ متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ کئی بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورانٹ کے لیے استعمال نہ کریں۔ ماہرین کی ناصر باغ کے بارے میں آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ ناصر باغ کا معاملہ عدالتی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ صنعتی یونٹس کی آلودگی سے متعلق محکمہ ماحولیات رپورٹ دے۔ عدالت نے استفسار کیا، گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ پنجاب حکومت کا بسنت کے موقع پر لاہور کو سجانے کا فیصلہ۔ لاہور میں بسنت تقریبات پر 81 کروڑ روپے سے زائد اخراجات کا امکان۔ 3 روزہ بسنت تہوار کے لیے اخراجات کے تخمینے کی تفصیلات پنجاب حکومت کو پیش۔ بسنت تہوار کے اخراجات سے متعلق ابتدائی سفارشات تیار، حتمی منظوری پنجاب حکومت دے گی۔ 3 دنوں کے اخراجات کے لیے فنڈز محکمہ خزانہ جاری کرے گا۔ بسنت کے دوران شہریوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنے کے اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا۔ بلوچستان کابینہ کا الیکٹرک بائک اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، عام شہریوں کو آسان اقساط پر الیکٹرک بائکس فراہم کرنے پر اتفاق، سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ، میڈیکل ادائیگیوں اور عوامی انڈومنٹ فنڈ کا آڈٹ کیا جائے گا، طلبہ، ورکنگ وومن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی پر سہولت فراہم کی جائے گی، بینک فائنینسنگ کے تحت اسکیم پر عمل درآمد کیا جائے گا، سرکاری ملازمین کے علاج معالجے پر سالانہ 6 سے 7 ارب روپے خرچ ہونے کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کے لیے عارضی طور پر 10,000 اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ عارضی اساتذہ کو ماہانہ 25,000 روپے تک تنخواہ دی جائے گی۔ اساتذہ کی بھرتیاں ضم شدہ سمیت بندوبستی اضلاع میں بھی کی جائیں گی۔